کہیں دور کسی زمانے میں ایک گاؤں تھا جس کا نام نور نگر تھا۔ نور نگر اپنی سرسبز وادیاں، بلند پہاڑ اور خوبصورت جھیلوں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن اس گاؤں کے ایک گوشے میں ایک پر اسرار راز چھپا ہوا تھا جس کا علم صرف چند بزرگوں کو تھا۔ یہ راز جادوئی لکڑی کی ٹرین کے بارے میں تھا جس کا ذکر گاؤں کے بوڑھے اکثر کہانیوں میں کرتے تھے، مگر کسی نے بھی اس ٹرین کو حقیقت میں نہیں دیکھا تھا سوائے چند قدیم لوگوں کے جو اب دنیا میں نہیں تھے۔ عمر گاؤں کے سب سے زیادہ تجسس رکھنے والے نوجوانوں میں سے ایک تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کچھ نیا اور منفرد کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس کے دوست عام زندگی گزار رہے تھے، لیکن عمر ہمیشہ سوچتا کہ زندگی میں کچھ خاص کرنے کے لیے اسے کچھ بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ ایک دن عمر کو اپنے دادا کے پرانے سامان میں ایک پرانا نقشہ ملا۔ یہ نقشہ عمر کے دادا کے سامان میں ایک پرانی کتاب کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ نقشہ پھٹا ہوا اور بوسیدہ تھا، مگر اس پر بنے نشان اور خطوط اب بھی واضح تھے۔ نقشے پر ایک عجیب سا راستہ دکھایا گیا تھا جو گاؤں کے باہر ایک جنگل تک جاتا تھا۔ نقشے پر ایک ٹرین کا نشان بھی بنا ہوا تھا۔ عمر کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نقشہ کسی عام جگہ کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نقشے کی رہنمائی میں جنگل کا سفر کرے گا اور معلوم کرے گا کہ وہاں کیا چھپا ہوا ہے۔ عمر نے اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے جانے کا سوچا، مگر جب اس نے انہیں بتایا کہ وہ اس سفر پر جانا چاہتا ہے تو وہ سب ڈر گئے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جنگل اور ٹرین صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ لیکن عمر کا تجسس اتنا زیادہ تھا کہ وہ تنہا ہی سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لی اور ایک دن صبح سویرے ہی جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر اس کے دل میں امید تھی کہ وہ کچھ ایسا کرے گا جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ عمر نے جب جنگل میں قدم رکھا تو اس کے ارد گرد کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ درخت اونچے اور گھنے تھے جن کی شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی تھیں۔ جنگل کے اندر روشنی کم تھی اور ہر قدم پر عمر کو ایک پر اسراریت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ نقشے کی مدد سے آگے بڑھتا رہا اور دیکھتا رہا کہ نقشے پر بنے نشانات کس طرف لے جا رہے ہیں۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد عمر ایک کھلی جگہ پر پہنچا جہاں اس نے دیکھا کہ ایک قدیم لکڑی کی ٹرین کھڑی ہے۔ یہ ٹرین بہت پرانی نظر آ رہی تھی، مگر اس میں ایک جادوئی سی کشش تھی۔ لکڑی کی بوگیاں وقت کی مار کھا چکی تھیں، مگر وہ اب بھی مضبوط اور مستحکم نظر آ رہی تھیں۔ عمر نے ہمت کی اور ٹرین کے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ٹرین نے خود بخود حرکت کرنا شروع کر دی۔ عمر کو اس بات پر یقین نہیں آیا کہ یہ ٹرین کیسے حرکت کر رہی ہے، کیونکہ وہاں نہ کوئی انجن تھا اور نہ کوئی ڈرائیور، مگر ٹرین تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ عمر نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اسے مختلف مناظر نظر آنے لگے۔ کبھی وہ برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی نظر آتی، کبھی سمندر کے اندر تیرتی ہوئی دکھائی دیتی اور کبھی اونچے بادلوں کے بیچ میں اڑتی ہوئی محسوس ہوتی۔ عمر کے لیے یہ سب کچھ خواب جیسا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کے دماغ میں ہزاروں سوالات آ رہے تھے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ٹرین اسے کہاں لے جا رہی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ جادوئی سفر کا لطف لیتا رہا۔ ٹرین ایک ایسی دنیا میں جا پہنچی جہاں سب کچھ الٹا تھا۔ وہاں کے لوگ ہوا میں تیر رہے تھے، درختوں کی جڑیں آسمان کی طرف تھیں اور پانی نیچے کی بجائے اوپر کی طرف بہہ رہا تھا۔ عمر کو یہ دنیا بہت عجیب لگی، مگر اس نے اپنی ہمت کو برقرار رکھا۔ عمر نے ٹرین سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی وہ باہر آیا، وہ ایک عجیب و غریب مخلوق سے ملا جس کے 3 سر اور 8 بازو تھے۔ وہ مخلوق عمر کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی، تم یہاں کیسے پہنچے؟ یہ دنیا تو صرف خوابوں میں آتی ہے۔ عمر نے جواب دیا، میں ایک جادوئی ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور یہ مجھے یہاں لے آئی۔ مخلوق نے کہا، یہ ٹرین وہ جگہیں دکھاتی ہے جو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل ہیں، لیکن یاد رکھو اس دنیا میں وقت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ ہمیشہ خوابوں میں رہتے ہیں اور حقیقت کی دنیا سے بہت دور ہوتے ہیں۔ عمر نے سوچا کہ اگر وہ یہاں زیادہ دیر رہا تو شاید وہ کبھی واپس نہ جا سکے۔ اس نے ٹرین کی طرف دوڑ لگائی اور دوبارہ اس میں سوار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ٹرین نے حرکت شروع کر دی اور عمر کو واپس اس کی دنیا کی طرف لے جانے لگی۔
راستے میں عمر نے اور بھی عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ ایک دنیا میں لوگ بغیر آواز کے بات چیت کرتے تھے، جبکہ دوسری دنیا میں ہر چیز کا رنگ الٹا تھا۔ سفر کے دوران عمر کو ایک اور مخلوق ملی جو اس سے بالکل مختلف تھی۔ اس کا نام زارن تھا اور وہ ایک قدیم دنیا کا باشندہ تھا جو اس جادوئی ٹرین کا مسافر بن چکا تھا۔ زارن نے عمر کو بتایا کہ اس نے بھی کئی سال پہلے اس ٹرین میں سفر کیا تھا، مگر وہ واپس جانے کا راستہ نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ عمر نے زارن سے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ میں واپس کیسے جاؤں گا، مگر میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ زارن نے عمر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے دل کی آواز سنے۔ یہ ٹرین تمہیں وہاں لے جائے گی جہاں تمہارا دل چاہتا ہے۔ عمر نے زارن کے مشورے کو سنجیدگی سے لیا اور دل کی گہرائی سے اپنی واپسی کی خواہش کی۔ جیسے ہی اس نے یہ کیا، ٹرین کی رفتار بڑھ گئی اور عمر کو ایسا لگا جیسے وہ روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہو۔ راستے میں اسے وہ تمام مناظر دوبارہ نظر آئے جو اس نے پہلے دیکھے تھے، مگر اس بار وہ تیزی سے گزر رہے تھے۔ آخر کار ٹرین ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی اور عمر نے دیکھا کہ وہ اسی جنگل میں واپس آ گیا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ عمر نے گاؤں واپس جا کر اپنی کہانی سب کو سنائی، مگر کوئی اس پر یقین نہیں کر سکا۔ وہ نقشہ اب بھی اس کے پاس تھا، مگر ٹرین کا راستہ دوبارہ کبھی نہ ملا۔ عمر نے یہ راز اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ اپنے تجربے سے سیکھا کہ دنیا میں کئی ایسی حقیقتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور جادوئی ٹرین کا سفر اس کا بہترین ثبوت تھا۔